حاضرین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاؤہ الا المتقون. صدق اللہ العظیم. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. سارا مجمع مل کے بلند آواز سے پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وقت بڑا مختصر ہے، دائیں بائیں آپ کی توجہ نہیں ہونا چاہیے. جب بھی درود پاک کی بات آیا کرے تو اس عقیدے کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں اور اس عقیدے کو پوری طریقے سے ذہن و دماغ میں حاصل کر لیا کریں کہ میرے نبی علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں اور ہم غلاموں کا سلام سننا ہے. اہل ممبر کی خاص توجہ چاہوں گا، یہ عقیدہ میرا اور آپ کا ہی نہیں، یہ عقیدہ تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں عطا فرمایا. ملا جامی علیہ الرحمت و رضوان اپنی کتاب شواہد النبوہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ نے وصیت فرمائی جب میرا جنازہ تیار ہو جائے مجھے جنت البقیع کی طرف لے کر مت جانا، بلکہ سرکار دو عالم کی مبارک چوکھٹ پہ رکھ دینا. کھنڈوا کے سنی مسلمانوں، سنیت کا اظہار ہونا چاہیے، عقیدہ بیان کرنا ہو، عقیدت کا اظہار ہو. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو رکھ دیا گیا، میرے نبی علیہ السلام کی مبارک چوکھٹ پہ رکھا گیا. صحابہ اکرام سے فرمایا تھا آپ نے میرے جنازے کو نبی کی چوکھٹ پہ رکھنا، اندر سے اجازت مل جائے مجھے وہی دفن کر دینا، ورنہ عام قبرستان جنت البقیع لے کر کے چلے جانا. سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کے جنازے کو رکھا گیا، لیکن ایک بات ذہن میں آتی ہے، اے ابو بکر سرکار کے ساتھ سفر میں بھی رہتے تھے، حضر میں بھی رہتے تھے، ظاہری زندگی میں بھی تھے، لیکن انتقال کے بعد بھی آپ نبی کی چوکھٹ پہ اپنے نعش مبارک کو، اپنے جنازے کو رکھوا رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب بریلی کے امام نے دیا، با خدا خدا کا یہی ہے در. اگر زندہ ہو تو اظہار کرو. اتنا یاد رکھنا وقت مختصر ہے تو اس کا مجھے کوئی بھی شکوہ نہیں. میں اس امام کو پڑھتا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد رات کے 3 بجے بھی مجمع میں آگ لگائی جا سکتی ہے، اور آگ لگاتا ہوں تو وہ آگ نہیں، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. مسکراہٹ کم، سبحان اللہ کی صدا زیادہ. حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا جنازہ کیوں رکھا گیا؟ جواب مل گیا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یارانے زمانہ سمجھتے ہی نہیں دنیا کو،
اپنے ہاتھ میں قبضانے والے دنیا کے لالچ میں پڑے یہ بد عقیدہ وہابی کیا سمجھیں گے؟ میرے نبی علیہ السلام کی ذات پاک کا مقام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق اکبر کہہ رہے ہیں میرے جنازے کو سرکار کی چوکھٹ پہ رکھ دینا، اندر سے اگر آواز آ جائے اب پوچھو اس بد عقیدہ قوم سے ابو بکر کا عقیدہ مانے یا تیرا سڑا ہوا عقیدہ مانے؟ ادھر ابو بکر صدیق اکبر کہہ رہے ہیں اندر سے آواز آ جائے مجھے نبی کی بارگاہ میں دفن کر دینا، اب پوچھا جائے ابو بکر آواز آئی کہ نہیں؟ ملا جامی لکھتے ہیں ادخل الحبیب الی الحبیب، سرکار کی بارگاہ سے آواز آتی ہے دیر نہ کرو یار کو یار کی بارگاہ میں لے کر کے آ جاؤ۔ جب یہی عقیدہ اہل منبر سر ہلا رہے میاں آپ لوگ سر ہلائیں گے تو سبحان اللہ قوم کیسے بولے گی؟ سر ہلانے سے کام نہیں چلتا، کوئی ذکر سر ہلا کے بھی ہوتا ہے، زبان سے ذکر ہوتا ہے، ذکر زبان سے ہوتا ہے، ذکر قلب سے ہوتا ہے۔ یہ بھی میرے پیر کی بارگاہ میں آ کے علم حاصل ہوگا۔ ان نادانوں کو بتا دو جن کو تاج الشریعہ سمجھ میں نہیں آتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ تاج الشریعہ کو پڑھ لے ذرا دھیان سے تب سمجھ میں آ جائے گا کہ تاج الشریعہ ہے کیا۔ میرے پیر سے پوچھا گیا حضور تاج الشریعہ بتائیں، اعلی حضرت سے آپ کو وراثت میں کیا ملا؟ فرمایا ایک قوت حافظہ ملی ہے، دوسری قلم کی تیزی ملی ہے۔ بہرحال ذرا توجہ فرمائیے گا، یہی عقیدہ ابو بکر صدیق اکبر سے منتقل ہوتا ہوا حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے منتقل ہوا، پہنچ گیا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر تک۔ آج جس کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں آپ کا عنوان کیا ہے؟ تحفظ عقائد سنیت ہے، اور مجھے بتایا یہاں جشن خواجہ غریب نواز منعقد کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے ابو بکر صدیق اکبر ہر سید کے نالا لگتے ہیں۔ توجہ فرمانا ذرا ادھر غور کیجیے گا، حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو دیکھیں آپ، اور ادھر آپ اگر نسب سنیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا تب سمجھ میں آ جائے گا اوپر جا کر کے آپ کا جو نسب ہے وہ کس طریقے سے سرکار سے ملتا ہے، اور پھر ابو بکر صدیق اکبر کے گھر سے کیسے ننسالی والا رشتہ آتا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدہ منتقل ہو کر ابو بکر صدیق اکبر نے جو عقیدہ دیا تھا وہ حضرت معین الدین چشتی تک بھی آیا، ان سے پہلے عبد القادر جیلانی تک آیا۔ کتاب کا نام میں ذکر کر رہا ہوں، کتاب کا نام ہے تفریح الخاطر، اور ایک کتاب ہے بہجت الاسرار شریف۔ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب طرد الافائی عن حماد نفر رفائی کے اندر ان کتابوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب عبد القادر جیلانی میرے نبی کی بارگاہ میں گئے کہنے لگے فی حالت البود روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی لائبتی وهذه نوبۃ الاشباء قد حضرت فامدد یمینک کئی تحظی بها شفتی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے، مواجہہ شریف ہے، روضہ مصطفیٰ ہے، در سرکار ہے، بارگاہ آقا ہے۔ عرض کرتے ہیں سرکار جب تک عبد القادر آپ سے دور رہتا تھا آپ کی یاد آتی تھی، اپنی روح کو بغداد سے بھیج دیتا، وہ آپ کی چوکھٹ کو چوم کے چلی جاتی تھی۔ سمجھ گئے کیا کر کے جاتی؟ چوم کے چلی جاتی تھی۔ وَهَذِهِ نَوْبَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ، حضور آج عبد القادر صرف روح لے کے نہیں جسم بھی لایا ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ فَامْدُدْ يَمِينَكَ، حضور اپنا دستے پاک بڑھا۔ اور مولانا صاحب ہاتھ لائیے آپ اپنا۔ انہوں نے بھی دیر نہیں کری، ہاتھ بڑھا دیا۔ اگر یہ دیر کرتے تو دو صورتیں تھی، یا تو سو رہے ہیں یا پوری طرح سو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میاں اپنا ہاتھ بڑھا دو، کہیں میری زندگی کے میرے وجود کا ثبوت نہ کھو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے مردہ تصور کر لے۔ بلا تشبیہ و تمثیل آقا کریم علیہ السلام سے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی عرض کرتے ہیں فامدد یمینک، حضور اپنا دستے پاک نکالیے۔ ہم نے کہا ہاتھ نکالنے کی بات کسی مردے سے نہیں کی جاتی ہے، ہمیشہ زندے سے کی جایا کرتی ہے۔ سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی حضور اپنا دستے پاک بڑھائے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ کئی تحظی بها شفتی، تاکہ حضور آپ کے دستے پاک کو بوسہ دے لوں۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت اب آپ بتائیں۔ سرکار غوث
आजम के लिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम का दस्ते पाक निकला। फरमाते हैं फज़हरत यदहु रसूलुल्लाह यदहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फरमाया इतना ही नहीं, सरकार का दस्ते पाक निकला भी। फक़ब्बलहा, उन्होंने चूमा भी। ववज़अहा अला रासिही, और अपने सर पे रखवा भी लिया। जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी की नजर कभी साथी अबू बकर पे पड़ी, कभी अकीदा अब्दुल कादिर जिलानी पे पड़ी, और कभी हयात सैयदना उमर फारूक आजम पे पड़ी, तो कहने लगे या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और मियां सरकार को जब जिंदा माना ना अब्दुल कादिर जिलानी ने, तो सरकार ने उनको जिंदा कर दिया। और जब उन्होंने जिंदा माना, उनके बाद आए सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती, उन्होंने जिंदा माना, तो अल्लाह ने उनको भी जिंदा कर दिया है। और सुन्नियों, तुम्हारा अकीदा भी ये है कि तुम भी मरने के बाद, अकीदा क्या है, सरकार कब्र में जिंदा है, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, तो तुम भी मरने के बाद मरोगे नहीं, तुम भी जिंदा रहोगे। अब आप कहेंगे मौलाना विदाउट प्रूफ तो बात नहीं कर रहा है। मैंने कहा प्रूफ ले लो, ताकि बेहवाला लोगों को भी सुन्नियों का हवाला मालूम हो जाए। समझ गए ना? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह वो है ऐसे हवाले रखते हैं, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। तवज्जो फरमाइएगा, गौर करें। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों, मेरे इमाम ने अपनी किताब फतावा रज़विया की 11वीं जिल्द के अंदर इस हदीस पाक को जिक्र किया। सरकार फरमाते इज़ा मातल मोमिन युखल्ला सरबहु यसरउ हैसो यशा, और एक हदीस और सुनाई देता हूँ, नसमतुल मोमिनी ताइरुन यालकु मिन शजरतिल जन्नह। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, ईमान वाले की रूह जन्नत के दरख्त का मेवा लेती रहती है, उसके फल से फायदा उठाती रहती है। कब तक उठाएगी? सरकार फरमाते हत्ता यरजाहुल्लाहु तबारक व तआला यौम यबासुहु, यहां तक कि अल्लाह कयामत बर्पा कर दे। जब कयामत कायम होगी तब जाकर ये सिलसिला मुनक़ते होगा। उससे पहले हर ईमान वाला जिसकी बोली ये होगी, लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले। अब सुनो, मेरे नबी ने एक हदीस में यह भी फरमाया, जब ईमान वाला मर जाता है, इंतकाल खंडवा में हुआ, अकीदा वही था जो मसलके आला हजरत वाला अकीदा है, उस अकीदे को लेकर गया। सरकार फरमाते हैं कयामत जब ये इंसान मरता है, उसके बाद होता यह है, इसका रास्ता खाली कर दिया जाता है। इंतकाल के बाद जहां की चाहता है वहां की सैर कर लिया करता है। इसीलिए तो मेरे पीर ने कहा अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। बस इख्तिताम कर दिया जाए। अगर 5 मिनट मिल जाए तो पंजतन पाक का एक थोड़ा सा वो कर दूं, बाकी उसके बाद इख्तिताम। वैसे मेरे आने का मकसद तो पूरा हो गया, कुछ ना बोलता तब भी, इसलिए कि रास्ते ने इतनी करम नवाजी फरमाई। हजरत मौलाना अबरार साहब कौन से? आप ही हैं। अगर मुझे ऐसा मालूम होता तो पहले ही माजरत कर लेता। अच्छा ठीक है, चलिए खैर, ये करम नवाजी है और मेहरबानी है, मुझे इतना वक्त और दे दिया गया, वरना आदमी अपना वक्त नहीं देता। अच्छा तवज्जो फरमा ले अब जरा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों, अब मुझे देखो यार, जिसने इजाजत दी और आकर कहा उसका शुक्रिया भाई, उसने मुझसे कह दिया है तो मैं बोल रहा हूं, जरा तवज्जो करना। अभी अजमेर मोहल्ला में क्या हुआ है आप सब जानते हैं। मैं तो दुबई के सफर पे था, अगर उस वक्त होता तो बता देता, लेकिन अब आ गया हूं तो बताए देता हूं। बड़े चीख चिल्ला रहे थे कि वहां ये लगा दिया, बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा लगाया, बोले गुलाम का नारा सुल्तान की बारगाह में। हमने कहा अबे बदअकीदा और इस तरह के एतराज करने वाले, अबे नाहंजार जरा गौर तो कर। हमसे पूछता है, हम वसीले वाले हैं, हम गुलामों का दामन पड़ के आकाओं की बारगाह तक पहुंच जाते।
اب کتاب کا حوالہ سنو، کتاب کا نام ہے اکسیر اعظم، اعلی حضرت نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھی ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے شان میں لکھی فارسی زبان میں اشعار ہے۔ کتاب کا نام ہے اکسیر اعظم، اس کی آپ نے فارسی ہی میں شرح رکھی، اس کا نام ہے مجیر معظم، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا، اس کا نام ہے تابع منظم۔ اب میں نے تینوں کا حوالہ دے دیا، PDF کی شکل میں آپ کو گوگل پہ سرچ کرنے پہ مل جائے گی۔ اب ذرا اس میں سنیں، سبع سنابل شریف کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، ذرا ذہن میں حاضر کیجیے گا۔ ہم کہاں ہیں؟ پہلے تو نعرہ یہ لگا تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، اور اس طریقے سے حضرت امیر معاویہ کا صدقہ مانگا گیا تھا۔ ارے بولو نا یار محبت سے سبحان اللہ۔ ابو بکر کا صدقہ مانگا گیا، عمر کا صدقہ مانگا گیا، عثمان کا صدقہ مانگا گیا۔ تم نے سب کو حذف کر دیا۔ بستی بستی کریا کریا کے نعرے پر اعتراض کرنے والوں اور مسلک اعلی حضرت سے چڑھنے والوں، آؤ ہم بتا رہے ہیں شریعت کی روح کے اعتبار سے بھی درست ہے اور طریقت کے اعتبار سے بھی درست ہے۔ یقیناً ہمارا خواجہ ہندوستان کا راجا ہے اور اس کو راجا بنانے والا اپنے زمانے کا غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے۔ جب آپ نے کہا تھا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کے اندر تشریف فرما تھے اور آپ مراقبے میں تھے، آواز پہنچی، آپ نے کہا بل علی عینی وراسی، فرمایا آپ کا قدم ناز تو میری آنکھ پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے۔ تب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا انا قد جعلناک سلطان الہندی معین الدین، ہم نے تجھے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ لیکن سن، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے، ابے یہ لوگ تو خود اس سلسلے کو بھی نہیں پڑھتے، بس چیخنا چلانا شروع کر دے۔ اور ہم نے کہا ہوش کے ناخن لے، اپنے وقت کے مجدد کے نعرے سے تجھے چڑ؟ اعلی حضرت امام اہل سنت کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں، اعلی حضرت بریلی کے پیر کا نام نہیں، اعلی حضرت پوری امت کے مجدد کا نام ہے۔ اور جن کو اعلی حضرت کے نعرے سے چڑے ان سے پوچھو تو سرکار کی حدیث کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ان اللہ تعالی یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها۔ سب کا ترجمہ نہیں کروں گا، بس اس پر غور کریں مولانا ابرار صاحب۔ ان اللہ تعالی یبعث لهذه الامه، اللہ اس امت کے لیے بھیجتا ہے۔ امت میں قادری بھی ہے، چشتی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، سہروردی بھی ہے، اشرفی بھی ہے، رضوی بھی ہے، حشمتی بھی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی سلاسل حقہ کے ماننے والے ہیں سب پائے گئے۔ تو پتا چلا اعلی حضرت خالی بریلی کے لیے مجدد رہی، اعلی حضرت خالی پیلی بھیت شریف کے لیے مجدد رہی، اعلی حضرت صرف حضرت اسی طریقے سے اور کسی خاص شہر کے لیے مجدد رہی۔ جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کی امت بستی ہے وہاں کے لیے احمد رضا خان کیا ہے؟ مجدد ہے۔ تو کیا اجمیر محلہ اس کے لیے مجدد نہیں ہے؟ یقیناً مجدد ہے۔ اور ایک جملہ دے رہا ہوں، جس دین کو خواجہ نے پھیلایا تھا اسی کو اعلی حضرت نے بچا لیا ہے۔ اور یاد رکھو، ذرا غور کرو، کربلا میں حسین نے اسلام کو بچایا ہے، خواجہ نے ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا ہے۔ ہم نے بچانے والے سے بھی پیار کیا ہے اور پھیلانے والے سے بھی پیار کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس 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 10 منٹ وہ دسوں جن کو جنت کا مزداق۔ ہم نے کہا دیکھو ادھر، حضرت میر عبد الواحد بلگرامی کا نام سنا؟ بہت بڑی ذات ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول والے میری سرکاروں کے۔ وہ فرماتے، اب سنو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین کے مرید و خلیفہ حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت بابا فرید گنج شکر کے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین۔ یار بول جاؤ نا پیار سے، بیان تو بہت کچھ کرنا تھا لیکن اب کوئی بات نہیں، جتنا ہے اتنا ہی ہے۔ ہادہ فیض من ہادہ غید من فیض، یہ میں سمندر سے کچھ قطرے نکال کے آپ کو دے رہا ہوں، ہے نا۔ اب موبائل تھوڑی دیر کے لیے جیب میں رکھ لے، آپ ہی کا ہے، آپ ہی لے کے جائیے گا اس کو، پوری رات اس سے آپ سرگوشی کیجیے گا، لیکن تھوڑی دیر مجھے سنیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ایک بار سفر کر رہے، پہلے زمانے میں دلہن کو پالکی میں بٹھا کے لے کے جاتے تھے،
پہلے پیروں کو بھی اسی میں بٹھاتے تھے، پالکی کے اندر خواجہ نظام الدین اولیاء کو بٹھا لیا گیا اب بیٹھنے کے لیے. اس کے بعد جو کلہاڑ کر کے کچھ کوہار قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جو اٹھا کے لے کر کے جاتے ہیں، آپ کا کوہار اس دن بیمار تھا، اس کے کاندھے کے اندر تکلیف تھی. اب توجہ کرنا، ہم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں تاج الشریعہ کو یاد کیوں کیا ہے، اعلی حضرت کو یاد کیوں کیا ہے، اس کا جواب اسی میں مل جائے گا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تشریف فرما ہے. اب آپ کا کوہار آیا نہیں تو ایک محلے کے اندر قلندر رہتا تھا، قلندر، لیکن یہ جھوٹے ملنگو قلندر نہیں، یہ سچا قلندر تھا، یہ سچا قلندر تھا. یہ 15 انگوٹھیاں پہننے والے، لمبے لمبے بال رکھ کے اپنے آپ کو قلندروں کا نام دے کر شریعت کا مذاق اڑانے والے نہیں، یہ سچا قلندر تھا، یہ سچا قلندر تھا. آ گیا، آنے کے بعد اکیلے اٹھایا اور پوری پالکی اٹھا کے لے کر کے چلا گیا منزل مقصود تک. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پہنچے، آپ کو کرم کی نظر اٹھی، نظر رحمت اٹھی، نظر عنایت ڈالی. ابھی قلندر تھا اور اس کا مرتبہ بڑھا دیا گیا. جیسے ہی مرتبہ بڑھا، یہ مست ہو کر کہتا ہے میرے پیر کا کرم ہے. اب اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو بولو یار. میرے پیر کا کتاب کا حوالہ دے دیا. سبع سنابل شریف لکھنے والے میر عبد الواحد بلگرامی. اللہ اللہ عز و شان و احترام بلگرام، عبد واحد کے سبب ہے نام جنت بلگرام. میں اسی عبد واحد کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ قلندر کہنے لگا میرے پیر کا کرم ہے. لوگوں نے پکڑ لیا، پاگل، یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بیٹھے انہی کے سامنے اپنے پیر کی بات کرتا ہے. نظر عنایت تو ان کی تھی. اب سمجھے میری بات کو؟ نظر عنایت تو ان کی، تو نام اپنے پیر کا لے رہا ہے. اس نے کہا ہوش کے ناخن لو، مجھ سے کچھ نہ بولو. آپ نے کہا، جب لوگوں نے کہا ایسا کیوں بول رہا ہے، کہنے لگا اگر میرے پیر نے مجھے قبول نہ کیا ہوتا تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے نظر عنایت بھی نہ ڈالی ہوتی. جب آپ نے اتنا جواب سنا تو خواجہ نظام الدین اولیاء کا ڈیسیژن دیکھیے گا، فیصلہ دیکھیے گا. آپ فرماتے ہیں ارے پیر کو کیسے مانا جائے، اگر یہ سیکھنا ہے تو اس قلندر سے سیکھ لو. سمجھ گئے آپ؟ ہو گیا اختتام. اچھا چلیے اور سن لیجیے، محبت سے ذرا بول جائیے اس میں اور بولے. رہنے دیں. اچھا چلیے ٹھیک ہے. بہت کچھ ہاذا قیدم من فیض، ایک بڑے سمندر سے کچھ قطرے آپ تک نکال دیے. انشاءاللہ کسی اور موقع پر گفتگو کروں گا. بس اتنا یاد رکھنا کہ اجمیر معلیٰ میں جو ہمارے پیسوں پہ پلتے ہیں ان کا نظریہ وہ نہیں ہے جو نظریہ اہل سنت کا ہے، اور خواجہ پاک کا نظریہ وہی ہے جو الحمدللہ ہمارا نظریہ ہے. تو ہم خواجہ پاک کے حقدار ہیں. حقدار وہی ہوتا ہے جس کا عقیدہ صاحب مزار سے ملا کرتا ہے. ہمیں سعادت ہے، خوش بختی ہے، ہم دور ہی صحیح لیکن دور سے ہمیں فیض مل رہا ہے. وہ قریب ہی ضرور صحیح لیکن فیض سے محروم ہے. اس لیے کہ اگر باپ اور بیٹے کے اندر ایمان اور دین اور مذہب کی تبدیلی ہو جائے تو وہ وراثت نہیں پاتا. تو جہاں عقیدہ خراب ہو جائے وہ روحانیت کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین. وہ بسائیں تم بھگاؤ، کب ہے یہ ممکن بھلا، تم کو شاید پرتھوی کا واقعہ ملتا نہیں. ہم بسے ہیں اس زمین میں. اب بتائیے. اچھا کرم یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تب آپ کیوں پریشان ہیں؟ اچھا چلیے الحمدللہ رب العالمین. اب جلدی ادھر دیکھیں. میں نے ایک بات یہ بولی تھی جو خواجہ کا عقیدہ ہے الحمدللہ وہی ہمارا عقیدہ ہے. خواجہ رافضی نہیں تھے،
اب آپ کہیں گے مولانا کوئی دلیل، ذرا میری طرف دیکھیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی چلے ہیں کہاں سے؟ مدینہ شریف سے آئے ہیں بغداد محلہ، اور وہاں سے سفر کرتے ہوئے غیر منقسم ہندوستان کی طرف رخ کیا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک جگہ تھی ہرات میں جگہ ہے سبزہ وار. جب آپ وہاں پہنچے وہاں کا ایک حاکم تھا محمد یادگار، اتنا پکا رافضی تھا کہ اگر کسی کے نام میں عمر، عثمان، ابو بکر آ جاتا تو اس کو کوڑے مارتے. بات سمجھ گئے آپ؟ اگر کسی کے نام کے ساتھ عمر آ جائے، عثمان آ جائے، ابو بکر آ جائے، حالانکہ اتنا یاد رکھنا جنتی وہی ہو سکتا ہے جو ابو بکر سے بھی پیار کرے، عمر سے پیار کرے، عثمان سے پیار کرے، علی سے پیار کرے. آپ کہیں گے مولانا کوئی حدیث بھی سنا دو، تو میں کہوں گا کتاب کا نام ہے الاسالیب البدیعہ فی فضل الصحابہ و اقناع الشیعہ، لکھنے والے علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. میرے نبی فرماتے انا لحوزی اربعۃ ارکان اول رکن منها فی ید ابی بکر والرکن الثانی فی ید عمر والرکن الثالث فی ید عثمان والرکن الرابع فی ید علی ابن ابی طالب. سرکار فرماتے میرے حوض کوثر کے 4 پلر ہے، 4 ستون ہے. پہلا ستون ابو بکر کے ہاتھ میں ہے، دوسرا عمر کے ہاتھ میں ہے، تیسرا عثمان کے ہاتھ میں ہے، چوتھا علی کے ہاتھ میں ہے. اور آگے میرے نبی نے فرمایا فمن احب ابا بکر وابغض عمر، اگر کسی نے ابو بکر سے پیار کیا اور عمر سے نفرت کی ہے، لم یسقہ ابو بکر، تو قیامت کے دن ابو بکر بھی اس کو کوثر کا جام نہیں دیں گے. ومن احب عثمان وابغض علی، اگر کسی نے عثمان سے پیار کیا، علی سے نفرت کی، لم یسقہ عثمان اس کو کوثر کا جام نہیں دیں گے. آگے فرمایا ومن احب علی وابغض عثمان لم یسقہ اب علی بن ابی طالب. فرمایا اگر کوئی علی سے پیار کرتا ہے، عثمان سے نفرت کرتا ہے، تو علی بھی اس کو کوثر کا جام نہیں دیں گے. سنیو حدیث کا تیور بتا رہا ہے کل قیامت کے دن کوثر کا جام وہی پائے گا جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہوگا، عمر کا پیار ہوگا، عثمان کا پیار ہوگا، علی کا پیار ہوگا. اور سنو میرے نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا ومن احسن القول فی ابی بکر، جس نے ابو بکر کو اچھا کہا فقد اقام الدین، اس نے دین کو قائم کر لیا. ومن احسن القول فی عمر، جس نے عمر کو اچھا کہا فقد اوضح السبیل، اس نے راستہ کلیئر کر لیا ہے. ومن احسن القول فی عثمان فقد استنار بنور اللہ تبارک و تعالی، اور فرمایا جس نے عثمان کو اچھا کہا اس نے اللہ کا نور حاصل کر لیا ہے. ومن احسن القول فی علی بن ابی طالب فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اور جس نے علی کو اچھا کہا اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا ہے. ومن احسن القول فی اصحابی فقد کان من اہل الجنہ. ذرا توجہ فرمانا، ہندوستان کے اندر یہ نیم رافضی بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. حب علی کا نام لے کر امیر معاویہ کا بغض سکھاتے ہیں. ان سے کبھی ملنے کی ضرورت نہیں. دور حاضر میں اس بات کی بھی ضرورت ہے جب رشتہ لے کے جاؤ جہاں یہ پوچھتے ہو کہ تو وہابی تو نہیں، بدعقیدہ تو نہیں، وہاں یہ بھی پوچھو امیر معاویہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، حضرت امیر معاویہ کو کیا کہتا ہے. اس لیے کہ امیر معاویہ یہ سرکار کی بارگاہ کے کاتب ہے، ایمان والوں کے ماموں ہے، سرکار علیہ السلام کی پاکیزہ زمین کے امیر ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، سرکار فرماتے ہیں الامناء ثلاثۃ علی جبریل و معاویہ. فرمایا 3 امین ہے، پہلا محمد ہے، دوسرا جبریل ہے، تیسرا امیر معاویہ ہے. سرکار نے فرمایا جس نے میرے سارے صحابہ کو اچھا کہا فقد کان من اہل الجنہ، وہی جنتی ہے. اونچا بولو، وہی جنتی ہے. یہ میرا عنوان نہیں ہے حضرت امیر معاویہ کا، جس کو سننا ہے وہ سن سکتا ہے. سمجھ گئے نا؟ ایسی الحمدللہ ایسے چینل پہ سن سکتا ہے جہاں ویڈیو نہیں. بے فضل ہی تعالی رب قدیر مجھے اپنے پیر کے موقف پر ہمیشہ زندہ رکھے. توجہ فرمائیے گا ذرا ادھر. آج کیا کر رہا تھا میں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے خواجہ معین الدین چشتی رافضی نہیں ہے، پکے سنی ہے.
क्या हुआ, सब्जा बार में जाकर के ठहरे, वहां बाग था, मोहम्मद यादगार का बहुत बड़ा बाग था, बागीचा था, और उसका एक हौज बना था। हौज पे एक नशिस्तगाह थी, एक जगह थी जहां वो जाकर के बैठता था। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने हौज से गुस्ल किया, 2 रकत नमाज पढ़ी, वहीं बैठ गए। खादिम आया, आने के बाद कहने लगा, हुजूर आप चेहरे पे नजर पड़ी, हैबत, जलाल, प्यार, ये सारी चीजें नजर आई, कुछ ना कह सका, सिर्फ इतना बोला, आप यहां से चले जाए, हाकिम बहुत जालिम है, आपको तकलीफ देगा। ख्वाजा पाक ने एक ही जुमला इरशाद फरमाया, कहा तू अपना काम कर मुइनुद्दीन, अपना काम करे। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा रहे। आ गया मोहम्मद यादगार, नजर पड़ी, जैसे ही ख्वाजा पाक के चेहरे पर जलाल में आया, खादिम से कहने लगा, इस फकीर को तूने यहाँ क्यों बैठने दिया, इस बंदे को आने क्यों दिया, अजनबी को यहाँ बैठने क्यों दिया। वो लर्जा बरंदाम हो जाता है, जिस्म पे कपकपी तारी हो जाती है। अब उसने ये जुमला बोला ना तो खादिम कपकपी का शिकार हो गया। इधर ख्वाजा पाक की नजरे जलाल उठी, अरे मियाँ जमाल है तो जलाल भी है ना। यही वजह है कि जब वहां ऊंट बिठाए गए थे ना, तो आज तक दुनिया में ताकत न हुई कि उनके बिठाए हुए ऊंटों को उठा सके। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने नजरे जलाल डाली, और नजरे जलाल डालने के बाद आप क्या करते हैं, जैसे ही नजरे जलाल डली, इसके अंदर फौरन कपकपी तारी हो गई, बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। वही खादिम जिसने हजरत ख्वाजा से प्यार से कहा था, कहने लगा, हुजूर ये आपके मर्तबे को जानता नहीं, करम फरमाए, इसको आप जिंदा कर दे, इसको सही कर दे, इसको बेदार कर दे। हजरत ख्वाजा ने कहा, जा पानी ला, सूरह इखलास पढ़। सूरह इखलास पड़ी, उसके बाद पानी लाया, पानी लाकर चेहरे पे मारा, फौरन होश में। बोलो बोलो, होश में आया। जैसे ही होश में आया तो अब ख्वाजा पाक के चेहरे पे नजर पड़ी, पैर पकड़ लिए, हुजूर देर ना करे, पक्का बना। पहले उसके दिल में अबू बकरो, उमरो, उस्मान की नफरत थी, अब कहता है, हुजूर नजरे इनायत का कमाल यह है कि अब सबकी मोहब्बत पैदा हो गई। सुनो मेरी बात, ख्वाजा पाक ने तीनों की नफरत निकाली। जिसके दिल में अगर किसी एक सहाबी की भी नफरत हो तो फिर उसको राज़ियत का तमगा मिल जाता है कि नहीं, बोलो। यहां तो उमर की भी नफरत थी, उस्मान की भी नफरत थी, और साथ ही अबू बकर की नफरत थी। ख्वाजा पाक ने सबकी नफरत निकाल कर सुन्नियों हमें क्या बता दिया, ये बता दिया, मेरा अकीदा वही है जो अकीदा ताबईन का है, जो अकीदा इमाम आजम अबू हनीफा का है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक रावजी ये कहने लगा कि सरकार ने अपनी 2 बेटियों को एक यहूदी के निकाह में दिया था। समझे किसके लिए कहा, हजरत उस्मान गनी के लिए कहा, माअज़ल्लाह उनको यहूदी बोला। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा जिनकी अक्ल पर दुनिया नाश करती है, हमें जिनकी अक्ल पर फख्र है, वो उसके घर गए और जाने के बाद अक्ल से काम लिया। फरमाने लगे, तुम्हारी बेटी जवान है, रिश्ता लेकर के आया हूं। कहने लगा, लड़का कैसा है, बड़ा हसीनो जमील है, रात को पूरी बेदार बेदार रहा करता है, क़ियामे लैल करता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, 5 वक्ता नमाज पढ़ता है, हाफिज़े कुरान भी है, ज़कात और खैरात का आदी भी है, लेकिन एक छोटी सी कमी। बोले क्या, बोले यहूदी है। मोहब्बत से बोलो यार। बाप जलाल में आ गया, कहने लगा, अरे भाई आपकी अकल ठिकाने है, अपनी बेटी को यहूदी के निकाह में दूंगा। आपने फरमाया, नादान तो फिर गौर क्यों नहीं करता, तू नबी नहीं है, उम्मती है। जब तू उम्मती होकर अपनी एक बेटी को किसी यहूदी के निकाह में नहीं दे सकता, तो मेरा नबी सारे नबियों का सरदार होकर अपनी बेटी को, अपनी 2 बेटियों को किसी यहूदी के निकाह में कैसे दे सकता है। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ, अपनी 2 लखते जिगर को सरकार ने जिस उस्मान के निकाह में दिया था वो यहूदी नहीं था, मेरे मुस्तफा का सच्चा वफादार था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत इमाम आजम का जवाब सुनकर उसको होशो खिरत के नाखून ले लेता है और फौरन कहता है, कलमा पढ़ाइए और सच्चा सुन्नी बना दीजिए। समझ गए आप? गौर फरमाइएगा, चलती रहे। अच्छा देख लीजिए, हाफिज सुल्तान साहब, अभी आपकी सुल्तानी चल रही है।
ہے؟ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بادشاہت میں کتنا کام ہے. چلیے تھوڑی دیر اور گفتگو کر دیتا ہوں. تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ تو ہو ہی گیا ہے. خواجہ پاک کا تھوڑا سا ذکر اور کر دو. اب بھیا ایسا رہے کہ بات میں کوئی ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے اور تکلیف کچھ نہ ہو. ہم ان کے بھی احسان مند ہیں جنہوں نے ہمارے جو افراد ہیں کمیٹی کے ذمہ دار لوگ ان کو ان کی بات چیت پر وقت بڑھا دیا ہے نا. ورنہ جو قانون ہے ہندوستان کا ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور یہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی قانون ہی کی روشنی میں کر رہے ہیں. اجازت ملی ہے علاقائی سطح پر تب گفتگو کر رہے ہیں. چلیے 5 منٹ گفتگو اور کر دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ختم کر دیں. توجہ ہے. حکم تو کئی سارے ہوئے تھے کہ اس پر بھی بولنا اس پر بھی بولنا ہے, لیکن کیا کریں وقت ہی مختصر ہو گیا. چلیے تھوڑی دیر اپنے پیر اور خاندان اعلی حضرت کا بھی ذکر کر دیں. مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا, تو اس قسط میں قسط بریلی بھی تو ہے. ایک حدیث سنیے گا, میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ربا شسا اکبر ذی تمرین لا یبو به لو اقسم علی اللہ لا ابرا. سرکار نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں, داڑھی پہ خاک لگی ہے, سر کے اوپر جو ہے وہ خاک لگی ہوئی ہے, بال بکھرے ہیں. لوگ کہتے ہیں پرانا لباس پہن کر جاتے, لوگ کہتے ہیں دیکھو دیوانہ جا رہا ہے, مجنوں جا رہا ہے, پاگل جا رہا ہے. سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں تم سے جو گریزہ ہے فرزانہ وہ دیوانہ, تم پر جو ہوا شیدا دیوانہ وہ فرزانہ. عرض کر رہے ہیں سرکار تم سے جو دور بھاگتا ہے اگر عقل مند ہوتا ہے تو پاگل ہو جایا کرتا ہے, تمہارے جو قریب ہوتا ہے دنیا کی نظر میں پاگل ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہی عقل مند ویسے کرنی ہوا. سرکار اعلی حضرت کے دادا نام ہے علامہ رضا علی خان. ہندوستان کی آزادی میں جب بھی مجاہدین آزادی کا نام لکھا جائے گا کسی کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں کہ اس نام کو ہٹا سکے. اگر ہٹائے گا تو ہندوستان کی سوتنترتا کی جو تاریخ ہے اتہاس ہے اس کو مٹائے گا. جہاں اوروں نے حصہ لیا وہیں بریلی کے امام احمد رضا خان کے دادا علامہ رضا علی خان جن کے نام کے آگے مجاہد آزادی لکھا جاتا ہے. آپ روہیل کھنڈ کی تاریخ کو پڑھیے, جب یہاں انگریزوں کا قبضہ تھا اس وقت عبداللہ مدراسی اٹھے تھے, عنایت اللہ کاکوروی اٹھے تھے, کفایت اللہ کافی مراد آبادی اٹھے تھے, علامہ فضل حق خیر آبادی اٹھے تھے. اسی چوٹی کے مجاہد کون تھے؟ حضرت علامہ رضا علی خان تھے. انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تھا اور کہا تھا یہ ہمارا پیارا وطن ہے, یہ ہمارا پیارا عزیز وطن ہے, اور میاں ہمارے وطن سے تو پریم اور پیار کا عالم یہ ہے. ہمارا قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم پیدا بھی اسی مٹی سے ہوئے ہیں اور مر کر دفن بھی اسی میں ہوتے ہیں, اور قیامت کے دن یعنی ڈے آف ججمنٹ جو قیامت کا دن ہوگا اس دن نکالے بھی ہندوستان کی زمین ہی سے جائے. توجہ ہے. حضرت علامہ رضا علی خان ان کے دور کے اندر انگریزوں نے محلہ جسولی بریلی کے اندر گشت لگائی, بولے جو ملے اریسٹ کر لو. سارے محلے کے لوگ گھر میں ڈر کے مارے نماز پڑھتے, لیکن علامہ رضا علی خان مسجد میں جا. ایک دن انگریز مسجد کے اندر گھس گئے اور جیسے ہی مسجد کے اندر گھسے نا تو چاروں طرف چکر لگایا. اعلی حضرت کے دادا ترے تنہا نماز پڑھتے رہے, نظر ہی نہیں آئے. غور سے دیکھے نا سبحان اللہ بولے. ٹک ٹک دیدم دمنا کشیدم والا حال نہ. میں کوئی عجیب الخلقت مخلوق نہیں, آپ ہی کی برادری کا ایک بندہ. توجہ فرمائیے گا. نظر نہیں آئے تب مجھے غارِ سور کی یاد آ گئی. میں نے کہا دیکھو اگر بریلی کے اندر غلام کو ضرورت پڑتی ہے تو اللہ ایسا کرم فرماتا ہے دشمنوں کو. اعلیٰ حضرت کے دادا محلہ جسولی میں نظر نہیں آتے, اور جب غار سور کی باری آتی ہے تو سرکار اپنے غار کے اندر تشریف فرما ہے, کفار قریش کو نظر نہیں آتے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے. یار ایسے مردہ لوگوں کی آواز ہوتی ہے, زندوں کی نہیں.
اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت میں مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے مرے دل سے. وہ مرا ہے بغض مصطفیٰ میں، ہم مرے ہیں عشق مصطفیٰ میں. اور جو عشق مصطفیٰ میں مرتا ہے وہ یہی کہتا ہے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. یہی علامہ رضا علی خان ہے جن کو کتابوں میں لکھا ہے کہ پورے علاقے میں قطب وقت کا لقب تھا. کس کا لقب تھا بولو؟ قطب وقت کا لقب تھا. حضرت علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن تشریف فرما تھے اور اپنے ایک مرید خاص کے ساتھ راستے سے جا رہے تھے. بریلی شریف کے ایک محلے سے گزر رہے تھے. اوپر سے ایک بدماش قسم کی عورت، طائفہ بدچلن عورت تھی. اس نے کیا کیا؟ آپ کے اوپر رنگ ڈال دیا. جیسے ہی رنگ ڈالا آپ کے غلام کو، آپ کے مرید کو جلال آ گیا، اور جلال آیا تو فوراً بالا خانے پہ چلا گیا اور اس عورت کو مارتے مارتے اس کو نیچے سے اوپر سے نیچے لے کر کے آ گیا. علامہ رضا علی خان کے قدموں میں ڈال دیا. ذرا توجہ فرمانا، سرکار نے جو فرمایا ہے ربا شساک برازی تمرائن، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں دیکھنے میں دیوانے لگتے ہیں، بال بکھرے ہیں، لو اقسما علی اللہ لا برا، لیکن ان کی شان یہ ہے اگر وہ قسمیں کھا لیتے ہیں اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیا کرتا ہے، ان کی باتوں کو ٹالتا نہیں، ان کی باتوں کا رد نہیں فرماتا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے جد کریم نے دیکھا کہ یہ اوپر سے نیچے مار کر لے کر کے آ گیا ہے. اپنے مرید سے کہا ارے میاں اس کو مارتا کیوں ہے؟ اس نے مجھے رنگا ہے، اللہ اس کو اپنا رنگ عطا فرما دے گا. کیا کہا؟ اللہ اس کو اپنا رنگ عطا فرما دے گا. کون سا رنگ؟ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کی رنگنی، سب سے بہتر اللہ کی رنگنی، یعنی جس کو آپ کہیں رنگ اسلام. ابھی تک کلمہ اسلام نہیں تھا، کیا کہنے لگی؟ جب اوپر سے مار کر لائے تو آپ نے اپنے مرید سے فرمایا تو اس کو مارتا کیوں ہے؟ اس نے مجھے رنگا ہے، اللہ اس کو اپنا رنگ عطا فرما دے گا. بس اتنے جملے نکلنا تھے، رب نے ان جملوں کو قبول فرما لیا ہے. عورت کہتی ہے ارے حضور دیر نہ کرے، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دے. آپ نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا ہے، اس کی مرضی سے آپ نے کلمہ پڑھا دیا، اس کو مسلمان کر دیا. اب اس کے بعد جو مرید ساتھ میں آئے تھے کہنے لگے میاں شادی ہو گئی؟ حضور میری شادی. علامہ رضا علی خان نے کہا یہ جوڑا تمہارا ہی. دیکھا آپ نے؟ سمجھ گئے آپ؟ ایسے بہت سارے واقعات ہیں. حضور حجت الاسلام کو پڑھیں، مفتی اعظم کو پڑھیں، میرے پیر تاج الشریعہ کو پڑھیں. ہم جو واقعات پڑھتے تھے نا کتابوں میں کہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے، ملاوی کے واقعے کو سن لیا جائے بات خود کلیئر ہو. سمجھ گئے آپ؟ ایسے بہت سارے واقعات ہیں. انشاءاللہ الرحمن کبھی اور حاضری ہوئی تو گفتگو کروں گا. ابھی گہما گہمی کا عالم ہے اور بہت زیادہ مزاج بھی بن نہیں پاتا، کوئی ادھر سے بات آتی ہے کبھی ادھر سے بات آتی ہے، لہذا ان ساری باتوں کا، ان سارے چیپٹروں کو بند کر دیتے ہیں اور بس یہی کہہ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، صلح کلی نبی کا نہیں سنیو. اگلا مسئلہ آپ پڑھو. ہاں سنی مسلم ہے سچا، نبی کے لیے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ مجھے اور آپ کو خواجہ پاک کا اور دیگر بزرگان دین کا صدقہ اور ان کی بھیک عطا فرمائے اور آپ کو اللہ شاد و آباد رکھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام.